ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على الأسود ولا للأبيض على الأحمر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع اکرموا بعضکم بعضا ولا تضربوا اعناقکم كضرب الجاهل الجهال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا أيها النبي صلوا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. آج رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، یعنی اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے. پھر کسی کی زندگی اور قسمت ہوگی تو آئندہ سال رمضان المبارک اور اس کے جمعۃ المبارک کی بہاریں نصیب ہوگی. پتہ ہی نہیں چلا یا رمضان المبارک کی آمد تھی یا اب رمضان المبارک اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے. حضرت درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان نے اپنی مولا کے پاس جانے کی تیاری شروع کر دی ہے. وہ واپسی کے لیے اپنا سامان باندھ چکا ہے. تو اس حوالے سے پورا مہینہ ماشاءاللہ روزے کے فضائل، تراویح، تلاوت، ذکر، اذکار، اعتکاف، لیلۃ القدر، زکوٰۃ، صدقات، تمام امور پر آپ گفتگو سنتے رہے ہیں. کئی خطیب اور بزرگان دین حضرات سے یہ معمول دیکھا تھا کہ جمعۃ الوداع میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبۃ الوداع پیش فرمایا کرتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، قائد الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام اپنی امت کے نام. اور اس خطبہ الوداع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اور خصوصاً مومنین کے لیے بہت عظیم پیغام عطا فرمائے ہیں، کامیابی کے اصول عطا فرمائے ہیں. ملک گیری کے اصول بھی ہیں، ملک داری کے بھی اصول ہیں. کافروں سے ملک چھینا کیسا جائے اور ملک مل جائے تو اس کو پھر سنوارا کیسے جائے، اس کو آباد کیسے کیا جائے. بادشاہوں کی طرح نہیں، عام حکمرانوں کی طرح نہیں کہ صرف اپنی آرام پرستی، اپنے مفادات، اپنا الو سیدھا کریں، قوم جائے جہاں جائے، ایسا نہیں ہے. تو اسلام نے سب کچھ سکھایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی خطبے میں چند اہم باتیں فرمائی ہیں جو عام مسلمان سے لے کر حکمرانوں اور بادشاہوں تک سب کے لیے برابر مینار ہدایت ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز عدل ہے، انصاف ہے۔ کوئی گھر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی پارٹی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے ماحول میں عزت پانا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں عزت پانا چاہتا ہے، تو عدل و انصاف کو اپنے دامن میں، اپنے ہاتھ میں رکھے، انشاءاللہ العزیز اس کو سارے جہانوں میں عزت ملے گی۔ جتنا آج کل فساد ہے دنیا کفر کے ملکوں میں بھی، تاریخ شاید ہے کہ اگر کوئی کافر بادشاہ بھی انصاف والا آیا ہے تو اس کا ملک، اس کی حکومتیں کمال بابرکت رہی ہیں۔ اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر مسلمان حکمران آیا ہے اور اس نے عدل کو ضائع کر دیا ہے اور ظلم شروع کیا ہے، بے انصافیاں شروع کی ہیں، تو اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ وہی لوگ جو اس کو نعرے مار کر لاتے ہیں، وہی لوگ پھر ان کے سروں پر جوتے مار کے اس کو نکالا کرتے ہیں جب عدل و انصاف نہ ہو۔ آمنہ کے لال نے یہی فرمایا، اعدلوا اقرب للتقوی، زندگی میں آئے ہو تو عدل کرو، عدل۔ باپ کو چاہیے اپنی ساری اولاد میں عدل و انصاف کرے، استاد کو چاہیے اپنے سارے شاگردوں میں عدل و انصاف کرے، محتمم کو چاہیے اپنے ماحول میں، پیر کو چاہیے اپنے ماحول میں، حکمرانوں کو چاہیے اپنے ماحول میں عدل و انصاف کرے۔ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے؟ عدل و انصاف ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ بیٹی کو بیٹی کا حق دو، بہن کو بہن کا حق دو، بیٹے کو بیٹے کا حق دو، بھائی کو بھائی کا حق دو، مہمان کو مہمان کا حق دو، رعایا کو رعایا کا حق دو، گنتے چلے جاؤ۔ عدل کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے حق کو صحیح معنی ادا کرنا۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو اولاد باپ پر قربان ہوتی ہے کہ ہمارا بابا تو جی سب کے ساتھ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ ایسا ایسا گزارتا ہے۔ طلبہ استادوں پر، اساتذہ میں سے میں نے 2 بزرگوں کو سنا ہے، دیکھا ہے، ان کے شاگردوں کو، ان میں سے 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ طلبہ کو اس استاد سے کتنی محبت ہے۔ ایک شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمہ اللہ، دنیا گھومے ہیں۔ جس نے حضرت مدنی رحمہ اللہ کے پاس کوئی ایک سبق پڑھا تھا، ہم نے ان بوڑھے شاگردوں کو دیکھا، حضرت مدنی کا نام آیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اسی طرح حضرت درخواستی رحمہ اللہ کا جن لوگوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض حاصل کیا ہے، انہوں نے حضرت کو دیکھا نہیں، لیکن جب ان کے سامنے حضرت کا نام آیا ہے تو رونے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! محبت کا یہ کمال، جب استاد سارے شاگردوں سے نظر برابر رکھتا ہو، سب کی خیر خواہی رکھے، یہ عدل ہوتا ہے۔ حکومتیں مل جائیں تو پھر عدل، آج کل اس کو کہا جاتا ہے، لفظ تو ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ ہر چیز میرٹ پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں یہ بیٹی ہے تو سارے ملک پر اس کو حکمران بنا دو، کیا میرٹ ہے بھائی؟ حکومت میں انہوں نے کیا بڑے کارنامے کیے، پاکستان کے لیے انہوں نے کون سی جنگیں لڑی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ عدل نہیں ہے۔ جوان مر گئے ہیں تمہاری پارٹی کے، پوری دنیا بس ہر ایک اپنے مفاد میں خاموش ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنا مقصد لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی مذمت کی ہے جنہوں نے حکمران اپنی عورتوں کو بنایا ہے۔
فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی عورتوں کو اپنا حکمران بنا لیں۔ عدل، انصاف، اللہ کی ذات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنے مسلمان ہونے کے اس لفظ پر تو عدل کر دو، اس لفظ کی لاج رکھ لے ہر آدمی کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ حکمرانوں کو بھی چاہیے وہ ملک کے مالک نہیں بن جاتے، ملک کا مالک میرا اللہ ہے۔ یہ اوپ نیچ فراڈ براڈ کر کرا کے حکومتوں پر قابض ہو جانے سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا، کوئی ملک کا مالک نہیں۔ یہی اس لیے ہمارے ہاں نظام خلافت اور نظام جمہوریت میں یہی فرق ہے۔ جتنی پارٹی ہیں وہ ساری جمہوریت 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 کا لاپ رابطی ہیں، اور جمہوریت اسلام کے ساتھ ایک متضاد نظام ہے، نظام اسلام کے مد مقابل نظام ہے۔ اسلام میں ہر کا ووٹ برابر نہیں ہوتا رہتا۔ چلو ایک سیشن جج ہے، ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اور ایک بھنگی ہے، جمعدار ہے، برابر ہے؟ ہماری تعلیم کو نہ گنو، تم اپنی تعلیم کے اعتبار سے گنو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہر کیس میں برابر ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخر میں 6 جماعتوں پر، 6 افراد پر، 6 شخصیات کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ جس پر راضی ہو جائیں وہی خلیفۃ المسلمین ہو جائے۔ زی رائے لوگ، یوں نہیں 84 کو جمع کر دو تم جس کو بادشاہ بنا دو۔ اسلام اولو الاحلام ایک درجہ ہے۔ اسلام میں نماز میں جمہوریت نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ نماز میں پہلی صف اولو الاحلام والنہا کی ہوگی، جو 5 وقتی نمازوں پہ آتے ہیں، سمجھدار اور بڑے نیک لوگ ہیں، پہلی صف میں وہ ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہاں کے بڑے لوگ ہیں، 3 4 8 10 صفیں بن گئی ان کی، تو یہ پہلے یہ ہوں گے، پھر عام لوگ ہوں گے، پھر لڑکے ہوں گے، پھر عورتیں ہوں گی، عورتیں بالکل آخر میں ہوں گی۔ اللہ اکبر! یہ نہیں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ جب یہ بات سنی گئی تو اسلام سے مذاق اڑایا گیا۔ کئی عورتوں نے مردوں کی امامت شروع کرا دی۔ دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک میں، اخباروں میں، عورتوں نے کہا ہم نہیں کیوں پڑھا سکتے، مرد پڑھا سکتے تو ہم کیوں پڑھا سکتے؟ اللہ کے بندے، اللہ نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو، اور ہر ایک کے امور، ان کے اوصاف، ان کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں، ان کی صلاحیتیں اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ بنائی ہے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، اللہ اس کو بحث نصیب کرے، وہ اسمبلی میں چٹکے سنایا کرتے تھے اور بڑا رگڑا دیتے تھے۔ ایک آدمی نے تقریر کی کہ بھئی ہمارے ہاں اور اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہیں، عورت کو مرد کے برابر ہونا چاہیے۔ اس نے 15-20 منٹ لگا دیے اس پر، بھئی وہ بھی تو عقل رکھتی ہے، وہ بھی زبان رکھتی ہے، وہ بھی تو ٹانگیں رکھتی ہے، وہ بھی یہ رکھتی ہے، وہ بھی رکھتی ہے۔ تو حضرت ہزاروی صاحب نے اس کو کہا بھئی مجھے وقت دیا جائے، تو انہوں نے دے دیا، کھڑے ہو گیا۔ اس نے کہا سر آپ عورت کا نہ بولیں، آپ اپنا بولیں، تم عورت جتنے حقوق لینا چاہتے ہو، تو اور عورت برابر ہے، تو اور تیری بیوی برابر ہے۔ اس نے تجھے 3 بچے جن کر دیے ہیں، تو بھی اس کو 3 بچے تو جن کر دے دے۔ کہا لگا، تالیاں لگ گئی، اے وہ جان چھوٹی اس سے۔ یعنی بھوت ہے، بھوت سوال ہے۔ اللہ نے عورت کو بچے جننے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے۔ مرد کے اندر بچے جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔
ایک نظام ہے. عورت مہینے میں 10 دن 8 دن ایسی مصروف ہو جاتی ہے کہ وہ نماز تک نہیں پڑھ سکتی، اور مرد کو اللہ نے 24 گھنٹے الرٹ رکھا ہے. سبحان اللہ. خیر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا. تو بہرحال اسلام عدل کا نام ہے. اسلام عدل برابری کو نہیں کہتے، معنی سمجھ لو. عدل برابری کو نہیں کہتے. عدل ہر ایک کے حقوق کے ادا کرنے کو کہا جاتا ہے. عورت کا جو حق ہے وہ ادا کرو، مرد کا جو حق ہے وہ ادا کرو، بادشاہ کا جو حق ہے وہ ادا کرے، حکمران ملک کی خیر خواہی کے لیے کام کریں. ملک دشمن لوگ ملک کو حکمران بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. ملکوں کو کباڑ ہو گیا. کہاں گیا ہمارا مشرقی پاکستان؟ کن لوگوں نے اتنا ملک ہمارا تباہ کر دیا تھا؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا ہے. اللہ کرم فرمائے، یہ ملک کے ساتھ ظلم ہوا تھا. لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں کٹا کر، بچے قربان کر کے، جائیدادیں پھینک کر کے آئے. ایسا پاکستان نہیں بن گیا تھا. اور ایک چٹکے کے ساتھ پورا آدھے سے بڑا ملک چلا گیا. ملک کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. پاکستان میں اگر نظام اسلام نافذ نہ کیا جائے تو یہ ملک کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوئی تھی. پوری دنیا کو بتایا گیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہوگا. سب لوگ باغی ہو گئے، منفرد ہو گئے. اس لیے کہ اگر اسلام ہوتا تو سبحان اللہ آج پاکستان سونے کی چڑیا ہوتا، کویت شویت سب پیچھے ہو جاتے. عدل ہر ایک کو اس کا حق دینے کا نام ہوتا ہے. عدل برابری کا نام نہیں ہے. اگر اسی کو تم عدل کہو، بیوی اور بہن برابر ہو سکتی ہے؟ یار عقل کہاں چلا جاتا ہے تمہارا؟ ماں اور نکرانی برابر ہوگی. ہر ایک کا اپنا حق ہے. ہر ایک کو حق دینا، اس کو عدل کہا جاتا ہے. برابری کا نام عدل نہیں ہے. 50 چوڑے جمع ہو جائے، ایک بہت بڑے بزرگ کو یا خود ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کو شکل دے دے ووٹوں میں، یہ ظلم ہے. یہ کوئی عدل بدل نہیں ہے. اس لیے امریکی جمہوریت یہ مرکبہ اور معجون مرکب ہے، بلکہ مجموعہ ظلم ہے. عدل ہوتا ہی نہیں ہے اس میں. میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مدنی کریم نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والوں کو پیغام دیے ہیں. سبحان اللہ. کہاں برابری کرنی ہے اور کہاں ہر ایک کو تفاوت مراتب کے ساتھ حق دینا ہے. گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی. اگر مرتبے میں فرق نہیں کر سکتے ہو تو یہی بے دینی ہے. یہ بے دینی ہے. بابا بابا ہے، والد والد ہے، اماں اماں ہے، نکرانی نکرانی ہے. ہر ایک کا ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ ہم سب کو برابر کر دیں جی، برابر کر دیں جی. یہ جمہوریت اس لیے لعنت ہے، اس لیے یہ بیکار چیز ہے. اسلام سبحان اللہ. ہمارے نظام کا نام ہے نظام خلافت. پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانیت کے فرد اول، جوہر اول، کلیم اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سبحان اللہ انسانیت کا مرکز اور مبدا اور منبع بنایا ہے. اور ان کو کیا فرمایا کہ میں انسان بنا رہا ہوں جو ماشاءاللہ بڑے بڑے جہاز اڑا لیں گے، فلان کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اڑاؤ، ناجائز نہیں ہے، لیکن عدل کو بھی رکھو. خدا کی نماز بھی نہ پڑھو، زکوٰۃ بھی نہ دو، روزہ بھی نہ رکھو، اللہ اللہ بھی نہ کرو. اللہ اکبر. کسی کا نہ ہو، کر لیا تو کر لیا، تو تم نے کر لیا تو عیسائیوں نے بھی کر لیا، وہ تو ہندو بھی کر رہا تو ہوتا ہے. بہت بڑا عظیم
فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ. یا اللہ یوں تو فرما دیتا نا انی خالق فی الارض انسانا، میں زمین میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں. فرمایا نہیں، انسان کا اصل نام خلیفۃ اللہ ہے. یہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو پھیلانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے نبیوں کی غلامی میں زندگی گزارنے والی ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں. اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. جو کسی کا قائم مقام کوئی کسی کا پیچھے ہوتا ہے وہ ہر بات اس کے حکم سے مانتا ہے. جو نہ مانے دوسرے دن گٹ آؤٹ. سیکٹری ہو، وزیر اعلیٰ کے صحیح، اور وزیر اعلیٰ کچھ کہے اور وہ کچھ کر دیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے ہمارے ملک میں. تو بعد میں کہتے ہیں وزیر کہتے ہیں یار مجھے تو یہ کہہ کر دستخط کروا گئے تھے، تو وہ تو فیل انہوں نے پیچھے رکھ لی، دوسرے پر میرے دستخط جیری ہیں. یہ پچھلے سالوں میں سنتے رہے ہو. تو یہ خلیفت ملامت نہیں ہوتا، خلیفہ امین ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا نظام خلافت ہے. نظام خلافت میں برابری بھی ہے. سبحان اللہ. اور درجات کا تفاوت بھی ہے، دونوں کا اعتبار کیا جائے گا. اس کو مساوات محمدی کہا جاتا ہے. سوشلزم کی مساوات نہیں ہے، کمیونسٹ میں کوئی مساوات نہیں ہے. مساوات آمنہ کے لال کے نظام میں ہے. مساوات کا کیا معنی ہے؟ پھر وہی ہوگا کہ سب برابر. ایسا نہیں، یعنی قانون سب کے لیے برابر ہوگا. قانون سب کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے مساوات. قانون سب کے لیے برابر ہے. نماز 5 فرض ہے، وہ ہر ایک کے لیے فرض ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ جی میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، میں تو مدینے میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، اس کو کہو پاگل دا پوترا، روٹی تھی وہیں جا کر کھایا کر. کھانا یہاں کھاتا ہے، بیوی اس کو یہاں ملتی ہے، سب کچھ یہاں ہے، اور نمازیں کہتے ہیں میں ادھر پڑھتا ہوں. بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اس کو مساوات محمدی کہتے ہیں. نماز سارے مسلمانوں کے لیے فرض ہے. ماشاءاللہ. بڑا پیر ہو، فقیر ہو، یا مجھ جیسا گناہگار آدمی ہو، عام آدمی ہو، نماز سب کے لیے برابر ہے. ثواب بھی برابر ہے. ثواب بھی کھلے اصول فرمائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. یوں نہیں فرمایا اگر سید زادے ایمان لائیں، قریشی ایمان لائیں، ہاشمی ایمان لائیں. نہیں، ان الذین آمنوا، جو بھی ایمان لے آئے، وہ سید ہو، قریشی ہو تب بھی سلام، اور اگر وہ پاولی کا بیٹا ہو، کمہار کا بیٹا ہو، خود کمہار ہو تب بھی سلام. یہ مساوات ہے. قانون کی مساوات، نتیجے کی مساوات. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات. وہ خانپور کا ریڑھی جوڑنے والا ہو، وہ مدینہ منورہ کا کپڑے کا دکاندار ہو، یا مسجد نبی میں کا بیٹھنے والا خوش نصیب ہو، اگر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر فرمایا لہم جنات، لہم جنات. رب فرماتے ہیں میری ساری جنتیں جو میں نے بنائی ہیں ان کے لیے ہے. غریب بھی مایوس نہ ہو، دکاندار بھی مایوس نہ ہو. اس میں دکاندار مولوی سے پیچھے نہیں ہے، پیر سے پیچھے نہیں ہے. پیر صاحب پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دے گا. اور اگر کوئی جٹ اور دیہاتی آدمی بھی ماشاءاللہ ایمان اور اعمال میں لے کر جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ویسے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ نظام ہے. اس نظام پر آمنہ کے لال نے اعلان فرما دیا تھا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے پہلے کئی پہلو جمعہ میں ہوتے رہے ہیں، آج تو سادہ اور آسان ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ سبحان اللہ، کریم ہے. الیوم اکملت لکم،
الیوم اکملت للقریشین للعلماء للمشائخ، دین مکمل ہوا ہے پیروں کے لیے، علماء کے لیے، حفاظ اور قراء کے لیے، یا آگے چلتے چلے جاؤ صرف صحابہ کے لیے، قیامت تک آنے والے آخری مومن کو بھی اس میں شامل ہے وہ۔ فرمایا الیوم اکملت لکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر سنا، اصحاب محمد موجود تھے تو خطاب ہو رہا تھا میرے صحابہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر لیا۔ 16 صدیاں گزرنے کے بعد جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا مولوی کہتے ہیں الیوم اکملت لکم لکم لکم، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو میں رب نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، برابر ہے، قیامت تک آنے والے تمام صاحب ایمان لوگوں کے لیے یہ خطاب برابر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا پیار ہے چودھریوں، جاموں، خانوں، مولویوں، پیروں، دکانداروں، کاشتکاروں، دینکم دینکم، وہ تمہارا دین ہے، تمہارا دین ہے، میں رب نے تمہارے لیے دین دیا ہے۔ میرے مدنی کریم پر اور اس کی امت میں داخل ہونے والوں ایک ایک کو اس میں شامل ہے، تمہارا دین ہے، تمہارا دین ہے، تمہارا دین میں نے تمہیں مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ روزے رکھیں گے، اللہ حج کریں گے، اللہ زکوٰۃ دیں گے، اللہ قربانیاں کریں گے، اللہ فطرانہ دیں گے، تو دین تمہارا ہے، دین تمہارا ہے اور تمہارے لیے ہے، تم نے اس دین پر پابند رہنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کمال کر دیا ہے۔ قرآن ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری نعمتیں تمہیں دے دی ہیں، تم نہ قدر کرو، تمہاری مرضی۔ یار میں نے کائنات، اللہ نے کائنات کا بادشاہ، 1,24,000 نبیوں کا نبی، ختم نبوت کا تاج پہنانے والی ذات، امام الانبیاء، سبحان اللہ، صاحب معراج، صاحب شفاعت، اتنی شان والا نبی تو تمہیں دے دیا ہے، اس کے بعد کوئی اور نعمت ہے؟ بولو، اتممت علیکم نعمتی، سبحان اللہ، اتنی کمال نعمت دی ہے کہ میں اس نعمتوں کے نظارے کراتا رہوں گا۔ کبھی تو معراج پہ لے جاؤں گا، سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر دوں گا، آمنہ کے لال کو مصلی پہ کھڑا کر دوں گا، فرشتے بھی دیکھیں گے، پوری دنیا کو پتہ چلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے کمال نعمت، یہ آمنہ کا لال ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں۔ جب تک آمنہ کا لال اللہ اکبر نہیں کہتا کوئی نبی رکوع میں نہیں جا سکتا، جب تک آمنہ کا لال اللہ اکبر نہ کہے کوئی نبی پیچھے سجدے میں نہیں جا سکتا ہے۔ اب سمجھ آیا ہے حضور کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے؟ اتممت علیکم نعمتی، 30 باروں پر قرآن مجید دے دیا ہے، اور تمہارے ذمہ بھی نہیں لگایا، میں خود بخود بندوں سے کام لے لوں گا اور اس کی حفاظت بھی قیامت تک رہے گی۔ تمہارا آئین، تمہارا دستور، تمہارا منشور، تمہارے مذہب کا اصل الاصول، یہ کتاب قیامت تک رہے گی، اس میں ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اتممت علیکم نعمتی، لوگوں پر صحیفے اترے تھے، تم پر تو قرآن اتارا گیا ہے، سبحان اللہ، کمال نعمت تم پر مکمل کر دی گئی ہے جناب۔ کتنا بیان کرتا رہوں، اتممت علیکم نعمتی۔ پھر تم مجھ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو میں نے تمہارے اس مسلمان ہونے پر میں خوش ہوں، رضیت لکم الاسلام دینہ۔ کبھی نہ کہنا یار ہم کچھ قادیانی سے ایسا کر رہے ہیں تاکہ وہ قریب آ جائے، وہ قریب کا پترا تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے میرے بس میں نہیں کسی کو ہدایت دینا۔
حضور کے لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضور کے لیے فرمایا ہے. کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی دائی، کوئی تبلیغی، محنت فرض ہے، ہدایت ہمارے ذمہ نہیں ہے. کیا کمال کر دیا ہے، سبحان اللہ. جو مسلمان ہوگا رب کہتے ہیں میں تمہیں اسلام دے کر تمہارا اسلام میں رہنا یہی مجھے پسند ہے. اتنا بڑا عظیم مذہب دیا ہے. تو دیکھتا ہے کٹنگ کیسی کراؤں، عید آ رہی ہے، آگے وہ کھبڑ علی کر او جرا تو ٹوکن کٹی کھڑے اے نا بات سمجھ آسی. فوجی کٹ ہونی چاہیے، فلانے انگریز والی ہونی چاہیے، فلانے ایکٹر والی ہونی چاہیے. لوگ بجے آپ کو مارتے ہیں، پورے اپنے ماحول کو مار. شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ راضی ہے، خوش ہے کہ تو اسلام پر چلتا نظر آئے. رضیت لکم الاسلام دینا. سود کھائیں ہم، فراڈ کریں ہم، روزے داروں کی چمڑی ادھیڑیں ہم. سیزن ہے، سیزن ہے، سیزن ہے. ہر آدمی ڈبل ٹرپل ڈبل ٹرپل چلا گیا ہے اور خود نم کھمدہ ودے ہر جاتے. اس کی کپڑے کی دکان ہے، اس نے کپڑے کی دکان میں ماشاءاللہ 4 گونا ریٹ بتا کر لگا دیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، لاکھوں روپے کما لیے. اب جناب اس کے گھر والے آ جائیں گے، وائف کہے گی کہ ہم نے بھی کچھ پیسے جو بڑے ہو گئے تو اب وہ چلیں گے، وہ اپنی شاپنگ کریں گے اور ہم نے تو گھر کے بیڈ بھی بدلنے ہیں. عید جو آ گئی ہے ہم نے تو جی یہ کرنا ہے. اگلے گئے تو بیٹی جرا ہی نہ 50,000 دا ہونا ہے 1.5 لاکھ کا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. وہ نئی حجام کے بعد جو گیا ہے نا، اس نے بھی کہا ہے ٹھیک ہے کل میں 10 روپے لیتا تھا، 50 روپے لوں گا. حجامت کے بھی 150 روپے لوں گا. عید علی سارے ہاتھ ملے دے یار سارا خود ٹھیک ہے کرو نا. تم جب اسلام کے خلاف کرو گے تو یہاں سے تم مارو گے تو دوسرا تمہیں مارے گا انشاءاللہ. سارا کھاتا برابر ہو جائے گا. غریب آدمی پکوڑے بیچتا ہے، اس میں بھی ڈنڈی مارتا ہے. یار یہ کوئی ڈنڈی مارنے کی چیز ہے؟ سموسا کل 20 روپے کا، 50 روپے کا، 100 روپے کا. کیا ہوگی؟ قیامت آ گئی ہے. کہتے جی سیزن ہے نا، روزے داروں کو چھیلنا ہے نا. عیسائی کرسمس میں ہماری طرح جھوٹے سیل کے ایڈورٹیز کے اشتہار نہیں لگتے. وہ خود ہاف قیمت میں دیتے ہیں اور روزانہ قیمت کمپیوٹر پر آ رہی ہوتی ہے، سارا سال آتی رہتی ہے. ہندو دیوالی میں رعایتیں کرتا ہے، سکھ وساخی پر لوگوں کو رعایت کرتا ہے، لیکن مسلمان چمڑی ادھیڑتا ہے. چودھری ہو، جام ہو، حاجی ہو، غازی ہو، بس لگے ہوئے ہیں کہ سیزن آ گیا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے بندے، میرے محمد کے امتی اسلام پر چلیں، دین کے لیے چلیں. بھوکا کوئی نہیں مرتا رہتا. کمال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذات پات، یہ قومیت، یہ تفاخر کا سبب نہیں ہے، یہ فخر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. فلانا گوڑا ہے، فلانا کالا ہے تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے اتنی مخلوق کالے کی بنائی ہے کہ گوروں سے 2 گنا زائد ہے. ہمیں گندم گو کہا جاتا ہے. ہم نہ گورے ہیں، ہم نہ کالے ہیں. اللہ نے ہمارے ایشیا میں یہ رنگ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو رنگ جیسے بھی ہو، ہم جب کالوں میں جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں. ہم ان کو کہیں کہ ہماری عورت بچی ہے تو مسلمان ہو، نکاح کر لو، تو وہ کالا گھن کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرے کلر کی ہوگی نا، وہ صحیح ہے. ہر ایک کو اپنا لیا ہوتا رہتا ہے، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اس لیے آمنہ کے لال نے اعلان فرما دیا ہے، فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی.
قومیت کی بنیاد ختم کاٹ دیا. میں بلوچ ہوں، میں رئی ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں. چلو تباہ ہو جا. یہ بتا تو مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رسول کی بات مانتا ہے، تو آمنا صدقنا. نہیں تو کیا بلا ہو گیا؟ نہیں بلوچ ہو گیا تو آسمان گر پڑا ہے، یہ رئی ہو گیا تو یہ پاولی ہو گیا تو یہ کمار ہو گیا. یہ تو اللہ نے بنائے ہیں لتعارفوا. یہ قبائل صرف پہچان کے لیے ہیں، نمبر لگانے کے لیے ہیں، تاکہ آدمی بھول نہ جائے. عبد الرحمان تو 5000 ہے نا، پھر کہو یہ عبد الرحمان سی وہ بلوچی نہیں بستی والا. پھر ٹھیک ہے، سمجھ ہو گیا. باقی اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. اعلان فرما دیا ہے قومیت کو کاٹ دیجئے، رنگت کو کاٹ دیجئے. لا فضل علی الابیض علی الاسود ولا علی الاسود علی الاحمر. اعلان کر دیا مولا. پھر کس چیز پر بنیاد ہوگی؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ اور اس کی رسول کی کمال محبت میں سرشار ہے، کمال درجے کا متقی ہے، وہ بڑا ہے. وہ بھلا کالے رنگ کا ہو، بیچارہ اتنا غریب ہو کہ اس کے پورے کپڑے پہ نہ ہو پہننے کے لیے، صبح کا کھانا ہے شام کو نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں آگے ہے. دوسرا آدمی کروڑ پتی ہو، 10 ملیں ہوں، فیکٹری ہوں، مربے کے ڈھیر ہوں، پیسے ہی پیسہ ہو، لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ اس کے مقابلے میں اس کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے. اسلام ہے بہت بڑا عظیم مذہب ہے. نظریاتی لوگ ہیں، نظریے پر فیصلہ ہوگا کہ کون اچھا ہے اور کون نیچے ہے، کون اونچا ہے. اونچ نیچ ہونا اس میں نہیں ہوتی، وہ اعمال کے اعتبار سے ہوگی. اللہ اکبر. پوری دنیا کو تباہ کرنے والی چیزیں سود ہے. نمبر اول سود ہے. ہم کیوں خراب ہو گئے؟ مہنگائی کیوں آ رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ ہمارے حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے ہمیشہ IMF سے قرضے لیے ہیں سود پر کہ لے لو، ہم تو کھا لینا، ہم تو 3 سال کے بعد چلے جائیں گے، پچھلے آئیں گے، پچھلے کیان کریں گے. ان کے ماں کا خزانہ پڑا ہوا ہے، وہ ہماری جان سے نکالیں گے. اب ٹیکسز غلط ٹیکس ہیں، بجلی کے بلوں میں ٹھوک دو ان کو، ہر چوتھے دن تیل مہنگا کر دو، ہر دوسرے دن ہر بلاک کرو. ان کو کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہم کہتے کوئی حرج نہیں ہے. فرعون بھی بڑے پیسے والا تھا، تم بھی کما لو اور بھی کما لو، کیا ہو جائے گا؟ یہ ساری سود ہوتا ہے. انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، قومی طور پر جو ملک سود پر چلتے ہیں ان کا حشر یہی ہوتا ہے. زامبیا نے چائنا سے قرضے لیے ہیں، 2 سال پہلے کی خبر ہے، اب پتہ نہیں وہ فارغ ہو گیا یا نہیں ہوا. وہ قسطیں نہیں ادا کر سکا، وہ سوار ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو دو. انہوں نے اس کے 2-3 ایئرپورٹ تھے، وہ ایئرپورٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے کہ اب اس کی جتنی آمدن ہوگی ہم قرضے اتاریں گے، جب قرضہ اتر جائے گا تو میں واپس کر دیں گے. ہمارے حال بھی ہو رہا ہے جناب. آپ کا PA یہ گیا، آپ کے ادارے کہتے پرائیویٹ ہو رہی ہیں. کیا پرائیویٹنگ ہے جناب؟ اس ادارے کا سود کون اتارے گا؟ اور وہ پرائیویٹ لوگ آسمان سے اتریں گے، وہی ہوں گے. کوئی قطر کا شہزادہ ہوگا اور کوئی 2-4 تمہارے وزیر ہو جائیں گے، کوئی تمہارے خاندانوں کے بچے ہو جائیں گے. یہ سارا سود ہے. PIA اس لیے خسارے میں ہے کہ وہ سود میں ہے، ریلوے اس لیے خسارے میں ہے کہ وہ سود میں ہے. حکومتوں کی جڑ نکل جاتی ہے جب یہ میرے مدنی کریم کی بات نہ مانے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں ہندو بھی سود نہیں چلا سکتا، ہندو کو بھی نہیں دے سکتا. وہ اپنے مندر میں بیٹھا رہے، اندر اپنے جو کو جائے کر لے پوجا پاٹ، لیکن قتل، زنا اور سب سے پہلے سود
یہ 3 امر انہیں جائز نہیں ہے، ورنہ ہم اسے نکالا کر دیں گے، ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ اب ہندو کی کیا ضرورت ہے ماشاءاللہ سے خود مسلمان تگڑے سے، جس کے پاس کچھ پیسہ ہے، سب کے بھائی کو بھی کوئی آدمی قرضہ نہیں دے رہا، سود چل رہے ہیں، سود چل رہے ہیں، سارے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرماوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر اعلان فرما دیا، الا ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہمارا قوموں کا ایک دوسرے کا سود تھا، آج میں آمنہ کا لال تمام قوموں کے سود کو اپنے پاؤں سے رگڑتا ہوں، ٹھوکر سے اڑاتا ہوں جیسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اعلان فرمایا کہ میری برادری اور میری قوم جن جن کا سود دینا ہے، آج سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم سود نہیں لیں گے، ختم، اور نہ کسی اور کو لینے دیں گے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ مدنی کریم سے کون ہمارا زیادہ خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ آخر میں یہ ہمیں ایک ایک بات فرما کر گئے، فَإِنَّ دِمَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمِي۔ یہ جو زمانہ جاہلیت کا چکر ہوتا ہے، اس نے اس کی بلی کو مارا، اس نے اس کے کتے کو مار دیا، اس نے اس کے بندے کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، 100 سال ہو گیا، 100 بندے قتل ہو رہے ہیں۔ قومی بنیاد پر آمنہ کے لال نے اعلان کر دیا، ہماری قوموں کو اگر کسی نے پہلے قتل بھی کیا ہے تو آج ختم، آگے میرے محمد کا اللہ کا نظام چلے گا، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سارا نظام ہے۔ ان اعراضکم علیکم حرام کو حرمت یومکم ھذا و بلدکم ھذا۔ تمہاری عزتیں آج اتنی محترم ہیں جیسے بیت اللہ محترم ہے، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے، جیسے آج عرفے کا دن محترم ہے۔ کتنا کمال کر دیا ہے۔ جو کہیں آنکھ میلی دیکھے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے، جو غیر شادی شدہ کسی سے بدفعلی کرے گا پکڑا جائے گا، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہوگا، یہ سارے وزیر یہی کھیل کھیل رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو انہیں سنسار کیا جائے گا، پکڑ کر اسے پتھر مارو، مار 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 کر اس کتے کو ختم کر دو۔ یہ میرے رب کی دھرتی میں رہنے کا اور محمد کریم کی امت کی صف میں آنے کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے حکمران اسی لیے نہیں آتے اسلام پر۔ اس وقت بھی کہا تھا انہوں نے، مشرکین مکہ نے، کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایتے بقرآن غیر ھذا ابدلہ۔ جناب محمد، یہ جو آپ قرآن لے کر آئے ہیں، یہ تو سود کی گت بناتا ہے، یہ تو زانیوں کو سنسار کراتا ہے، یہ تو صرف ایک اللہ کی توحید کو حکم دیتا ہے، ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، یہ قرآن چھوڑ دو، ایتے بقرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کوئی کمپرومائز، کوئی قومی اتحاد بنا لیں گے۔ اسلام میں، دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی۔ اسلام عالی شان ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھ مل سکتا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ سبحان اللہ۔ او بدل ہو، یا ترمیم کر دو، کم از کم سود والی آیتیں نکال دو، جہاد والی نکال دو پرویز مشرف کی طرح، یہ اسلام کی یہ چیزیں نکال دو، یہ نکال دو۔ لولو کے پٹھے تم ہوتے کیا ہو؟ ایک دن اقتدار مل گیا تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم اللہ اور اس کے رسول کے نظام میں دخل دینے لگ گئے ہو، ذلیل ہو گے۔ دنیا نے دیکھا اس کا حشر، پرویز مشرف کے وجود میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، کیسے مرا ہے پوری دنیا سے پوچھو، دبئی والوں سے پوچھو، ہسپتال کے عملے سے جا کر پوچھو۔ تو مشہور مغرور برحلم خدا حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، ظالموں تم نے بھی مرنا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرو، محمد کریم کی امت کے لیے آسانی کے راستے پیدا کرو۔ یہ جو تم نے آپس میں گڑبڑ کر کے پورے ملک کو ستیہ ناش کر دیا ہے،
یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، حضور کے صدقے دیا ہے، اصحاب محمد آل محمد کے صدقے ملا ہے، قرآن کے صدقے ملا ہے۔ تو جائے ہی کہنا آوے جوڑ دے پترو۔ آج یہ لوگ جھوٹ موٹ کر کے آ جائیں تو پھر کہتے ہیں ہم مالک بن گئے۔ ظلم کے آگے زاری ہوتی ہے، لیکن مولوی تو کہتے ہی رہے گا نا انشاءاللہ، جب تک زندہ ہے، جب تک زبان ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام نہیں لاتا ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں، اللہ کے رسول کا نہیں، ہمارا بھی نہیں ہے، ہم تھوکتے ہیں اس کو۔ مچھر کے برابر بھی ہمیں ان بڑے بڑے وزیروں بادشاہوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ کے دین کو ٹھکرا دے تو تم کہتے ہو کوئی حرج نہیں، میں ان کو ٹھکراؤں تو تم کہتے ہیں مولوی صاحبان آپ لوگ بہت غلط بولتے ہیں۔ بھئی میری اپنی مرضی، میں کسی کو سر پر بٹھاؤں، کسی کو تھوک دوں، معیار ہر ایک کا اپنا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے گا، قرآن مجید کی چھتری میں آئے گا، ہم اس کے بوٹ پالش کریں گے، ہم اس کے پاؤں کا مٹی بھی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں، جوتے ہمارے سر کا تاج ہوں۔ جو اللہ کے دین کے باغی بنے ان سے جانور بہتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ اتنے بڑے مضبوط اصول عطا فرمائے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے طور پر اس دین اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرے، میڈیا سے، لوگوں کے گندے بدبودار پروگراموں سے کبھی متاثر نہ ہو۔ میرے مدنی کریم رحمت للعالمین ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، میرا دین رحمت ہی رحمت ہے۔ موسم آ رہی ہے، روزانہ ٹیلی فون آتے ہیں، وہ جی یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آ کر دیکھو بابا، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن رحمت ہے، قرآن پڑھنے والے پر رحمت ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں رحمت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ آ کر زندگی گزارو، 1 مہینہ پتہ چلے گا اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ 1.5 مہینہ لگایا پچھلے سال بھی انہوں نے دورہ تفسیر میں۔ ان سے پوچھو کہ بھی کبھی ہم بھیک مانگ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بس ابھی ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا 2 بکرے ذبح کرو، ایک نے کہا جی 1 گائے ذبح کر دو، برطانیہ کے ہیں۔ میں نے کہا یار کوشش کرتے ہیں، اگر فریج میں جگہ ہے تو آج ذبح کریں گے، ورنہ 20 دن کے بعد جب طلبہ آئیں گے جس کو کیسے سنبھالیں گے۔ میں کہا آؤ مقابلہ کرو، اسی کو تو ہے، روزی ایسے آتی ہے ہمارے اوپر۔ صبح سے شام تک تغاری اٹھائے آدمی، صبح سے شام تک کھجل خوار ہو، شام کی روٹی نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ پاگل، تو نے نہ صبح کی نماز پڑھی، نہ ظہر کی پڑھی، نہ صرف صرف تو لگا رہا تو لے جا دو، پھر ملتا بھی وہی ہے نا۔ گدھے کی طرح سارا دن کمائے، شام کو روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اپنے رب کو مناؤ جو کائنات کا داتا ہے، جو ساری کائنات۔ ایسا سلانا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کی میں تھا، ادھر تو سر مارتے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کائنات سے سب سے زیادہ سونا محمد کریم نے بابا بابا 10 روپے کر دینے والا میں والا شیو کرا جوڑے سے، تو آپ بھائی واہ، جھوٹا ہے۔ اگر حضور کی شان تجھے معلوم ہے اور حضور خوبصورت لگتا ہے تو تو اپنے آپ کو کیوں گندا کرتا ہے؟ تو بھی اپنے آپ کو سونا رکھنا۔ یا تو عقیدہ غلط ہے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت، حسین، سونے نہیں ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر تو حضور کی غلامی کیوں نہیں کرتا؟ 1,34,000 صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی ایک ادنی سی ادا کو بھی کبھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ جناب ہم تو بڑی بڑی چیزیں ختم کر جاتے ہیں، جی مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ مجبوری ہے، مجبوری کیا ہے؟ بس دل نہیں کرے گا۔ اسلامی قانون ہو، اس کو شام کو 10 جوتے لگا دیں گے، صبح کو دل کرے گا انشاءاللہ۔ بندے رب کے ہو، مرضی تم اپنی کرتے ہو۔ خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو متوازی خدا بنایا ہوا ہے ہم نے۔ خدا کی نہیں چاہیے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ اسی کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، عقیدے کو درست کرنے کے دن ہیں،
نظریہ بنا کر خالص رب کے ہو جائیں ہم لوگ، محنت کریں. یہ چند دن ہیں، ان میں توبہ کرو. میں بھی آپ بھی. حضرت فرماتے تھے وہ روٹھے رب کو منا لو. رمضان گیا اور اگر رمضان چلا گیا اور ہم رب کو نہ منا سکے تو حضور فرماتے ہیں ایسے بدبختوں کو رب تباہ و برباد کر دے. حضور آمین. یہ دن اگلے شاپنگ کے نہیں ہے، یہ اگلے دن بازاروں میں گھومنے کے نہیں ہیں. بازاروں میں اتنی عورتیں ہیں کہ مرد کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اندر وہ جا ہی نہیں سکتا. لیکن پتہ نہیں کیا بلا ہے بھائی. خیر ہے، ایک ہے سنت ہے، اللہ کپڑے دے اچھے پہنو، نئے بھی پہن سکتے ہو، اللہ نے دیا ہے. تو ہمارا دور بھی کچھ غربت کا تھا. میں نے اپنے والد صاحب کو کہا، میں نے کہا حضرت عید آ رہی ہے تو کپڑے اچھے ہونے چاہیے، کوئی جوڑا نیا لے کر دو. تو والد صاحب بہت بڑے طریقے سے ہمیں سمجھاتے تھے. کہتے ہو حبیب رحمان تو مولوی تھی گی جانی میں گالی کرے دی. تو پتہ ہے نا میرا پیو کتنا امیر ہے اور میں کتوں پیسے کٹا دیتے کوئی جوڑا نواں. کوشش کرے تھا انشاءاللہ. لیکن مولوی صاحب تو سمجھ نہیں آتی. فرضی نماز انہیں کپڑے نال پڑھ گنتی تو سنت نماز کہنا پڑھ سکتے. تو ایسا کام کرتے کہ بس اس کے بعد کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی. بالکل ٹھیک ہے. فرمایا یہ دھو لو، ان کو اچھی سی سیدھا کر لو. استریاں نہیں ہوتی تھیں اس وقت ہمارے گھر میں، بس اس کو سیدھا سیدھا کر کے پہن لو. فرضی نماز اس سے پڑھ سکتے ہو، جمعے پڑھ سکتے ہو، باقی وہ سنت نماز جب آئے گی وہ نہیں پڑھ سکو گے. اللہ دے تو ضرور کرو، نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے تو فرض سمجھ لیا ہے. حضرت توفیق صاحب یہاں آتے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں سے پوچھو نا بھائی غسل کے فرض کتنے ہیں؟ وہ کہتے 3. صابن، تولیہ، تیل. اس بیچارے کو یہی پتا ہے. ہمیں بھی یہ پتا ہے عید کیا بلا ہوتی ہے. لیکن یہ بھی سن لو، مدنی کریم کا پیغام ہے. جن بے قسمت لوگوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، بھلا وہ 10,000 کا سوٹ سلا کر آ کر عید کے دن اگلی صف میں بیٹھ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عیدگاہ میں اعلان فرما دیا، من لم یصم شہرنا لم یحضر مصلانا. جنہوں نے ہماری نمازیں روزے نہیں رکھے وہ عیدگاہ میں نہیں بیٹھے، گٹور نکل جائے. یہ ہم کو کرسمس منا رہے ہیں، یہ دیوالی ہے، یہ تو ہم شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تو نے رمضان کے پانے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، شکر کا سجدہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا، حضور نے من لم یصم شہرنا لم یحضر مصلانا. جس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے، دفع ہو جائے. 50,000 کی پینٹ پتلون، یہ وہ روزے ہی رکھی آگے کہنا. دولے نے مکالا بنا نہیں، جاؤ تشریف لے جاؤ. جناب جناب اللہ تو اللہ ہے نا، خلاق کائنات ہے، اس کا حق بنتا ہے. جس نے تجھے مجھے پانی کے ایک پتلی بوند سے اتنا بڑا چودھری جام مولوی بنا لیا ہے، اس کی اتنی بات بھی نہیں مانی اور پھر خود اور آگے جا رہا ہے. جی عید ہے، عید ہے، سبحان اللہ، شکرانے کے لیے ہے. غلطی ہو گئی، نہیں بھی روزے رکھ سکے ہو، آج ابھی دل میں رات سے توبہ کرو، کل سے روزہ رکھنا شروع کرو، اللہ سے وعدہ کرو، یا اللہ یہ میں روزے قضا کروں. روزے ایسے نہیں استغفار توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، یہ فرض ہے نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے. نہ باپ بیٹے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کی طرف سے رکھتا ہے، خود کو رکھنا پڑے گا. اس کا احسان ہے نا رب کا، اس کی اتنی بات نہیں مانی جا رہی. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے، گھروں میں جائزہ لینا چاہیے. جو واقعتاً معذور ہے، بیمار ہے، وہ بھی بعد میں قضا کرے یا اس کا فدیہ دے گا. لیکن جس کو اللہ نے سب کو دیا ہے، ایسے شوگر ہے جی، تھوڑا سا بہانہ ہے، روزے ختم ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ٹائم ہو چکا ہے نماز کا. تو یہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے، آخری نبی کا اپنی آخری امت کے نام
آخری حج میں آخری پیغام یہی ہے کہ خدا کے لیے اسلام کی لاج رکھنا۔ اللہ نے تمہیں اسلام دیا ہے، اللہ تمہیں اسلام پر چلتے ہوئے خوش ہے، اللہ کا رسول بھی تمہیں اسلام پر چلتے ہوئے خوش ہے۔ خدا کے لیے اگلی زندگی حضور کی غلامی میں گزارنے کا حلف اٹھا لو اپنے دل کے اندر۔ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ چلیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ساتھ میں گناہ گار بھی چل پڑوں گا انشاءاللہ۔ تو خدا کے لیے حضور کے غلام بنو، باقی سب چیز بکواس ہے، یہ ذہن میں سب بھوت ہے۔ اللہ کا غلام، اللہ کے حکم کے پابند بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، انشاءاللہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والوں کی طرح رزق میں برکت ہوگی۔ آئیے بات سمجھ، ہاں جی انشاءاللہ اسلام میں بندہ صحیح معنی آ جائے تو اللہ بہت کچھ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ نماز عید الفطر نارمل سکول کے گراؤنڈ میں 7:30 بجے ہوگی، سب حضرات ابھی سے